ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر جو 3 قسم کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، یعنی رزق، اولاد اور اعضاء ظاہری و باطنی۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک چوتھی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی مکان اور خیمہ وغیرہ یا بنگلے کوٹیاں جو بھی انسان بناتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن۔ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین، اور ان کی اون اور اونٹ کی کھال کے بال اور بکری کے کھال کے بالوں سے کچھ گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک دیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مکان وغیرہ کے ذریعے جو بندوں پر انعام و احسان فرمایا اس کا ذکر کیا، اور پچھلی جو آیت کریمہ تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ پرندے جو ہیں وہ فضا میں اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو مضبوط جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ آنے والی آیت کریمہ میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات وحدہ لا شریک نے پرندوں کو ہواؤں میں اڑنے اور درختوں پر شاندار گھونسلے بنانے اور زمین پر چگنے اور شکار کرنے وغیرہ کے گر سکھائے ہیں، تو اسی پروردگار عالم نے تمہارے آرام کے لیے جو ہے وہ بستیوں میں، شہروں میں، پہاڑوں میں تمہارے لیے مکانات اور کمرے، کوٹیاں وغیرہ بنانے کی اللہ نے تم کو عقل عطا فرمائی کہ کس طریقے سے اینٹ، پتھر، لوہے اور لکڑی کو تم جمع کر کے کتنے عالیشان بنگلے اور محلات تعمیر کرتے ہو۔ تو اسی خالق کائنات نے تمہیں جو ہے وہ یہ مکانات بنانے کے بھی جو ہے وہ توفیق دی، اور اسی خالق کائنات نے تمہیں سفر کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جانوروں یا مختلف جانوروں کی کھالوں سے کمروں کی شکل میں خیمے بنانے کی بھی اللہ نے تمہیں جو ہے وہ نعمت عطا فرمائی۔ یعنی تم جب سفر میں رہتے ہو تو اتنے بڑے مکانات وغیرہ تو تم اٹھا کے اپنے ساتھ میں نہیں لے جا سکتے، تو اس پروردگار عالم کا کرم دیکھو، اللہ نے اونٹ وغیرہ کی کھالوں کے ذریعے تمہیں خیمے بنانے کا گر عطا فرمایا کہ تم ان خیموں کو اٹھا کر کے سمیٹ کے اپنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو، اور جہاں پہ بھی جنگل میں یا کہیں پر بھی تم چاہو ان کو گاڑ کر کے خیمہ بنا کر کے اس کے اندر آرام سے جو ہے وہ بسر کر سکتے ہو۔ اور دوران سفر جنگل بیابان وغیرہ میں ہر جگہ یہ تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ جانوروں کی جو ہے وہ کھال، ہڈی، چربی کے علاوہ اللہ نے ان کے بال بھی بیکار نہیں پیدا کیے، ان کے بالوں سے بھی تم کو جو ہے وہ بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے دمبے اور مینڈے اور بھیڑ کی جو ہے وہ انتہائی گرم اور نرم جو ہے وہ ملائم جو کھال لیتی ہے، اون لیتی ہے، اس سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اسی طرح بکریوں کے لمبے بالوں سے اور گھریلو جو برتن وغیرہ رہتے ہیں جیسے کوٹ ہے یا اور کچھ پیالہ وغیرہ جیسے پہلے کے زمانے میں لوگ بناتے تھے، یا جراب ہے، دستانے ہیں ہاتھ میں پہننے کے لیے،
اور قالین ہے، دیگر بہت سارے سامان، پردے وغیرہ، بہت سارا سامان تم گھریلو سامان بناتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے کھالوں اور بالوں کے ذریعے اساسا و متاعا الی حین، گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں جو ہے وہ بناتے ہو. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی حین، ایک وقت تک، یعنی ان خوبصورت اور فیشن کی چیزوں میں دل مت لگانا. قالین، پردے وغیرہ جو تم بنا رہے ہو اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے، ان میں دل مت لگا بیٹھنا، اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو یہ سارا سامان پڑا رہ جائے گا اور تم جو ہے وہ آخرت کی طرف چلے جاؤ گے. اور یا پھر مراد یہ ہے کہ یہ سامان ایک زمانے تک ہے، ایک زمانے تک چلے گا، بعد میں ٹوٹ پھوٹ کر کے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ان کے ٹکڑے بھی جو ہے وہ پھر نظر نہیں آئیں گے. اور یہاں پر جو ایک زمانہ کا ہے، ایک زمانے تک اللہ نے دیا، اس کے تینوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ بندہ خود ہی فنا ہو جائے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ چیزیں خود ہی فنا ہو جائیں گی، ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور تیسرا معنی ہے کہ دنیا خود ہی فنا ہو جائے گی، نہ تم رہو گے نہ سامان باقی رہے گا. تو الہین، ایک زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم کو عطا فرمائے. اور ورنہ کس کی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے؟ اب دیکھو، اب ان گھریلو جانوروں کو دیکھ لو، ان کی گوشت، ہڈی سے، بال اور ناخن سے، یہاں تک کہ ان کی لید اور گوبر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فائدہ پہنچایا. کوئی چیز ان کی اللہ نے جو ہے تمہارے لیے بیکار نہیں کی. ان کی لید اور گوبر سے تم اپنے کھیتوں کے اندر بھی کام میں لاتے ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے چولہوں کو جلانے کے لیے اپلے وغیرہ بھی ان سے بنا کر کے ان کو کام میں لاتے ہو. اور اونٹ کے جسم سے رہائش کا پورا سامان بنایا جاتا ہے، برتن وغیرہ، گلدان، یعنی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. اونٹ کی کھالوں سے اتنا سامان بنتا ہے کہ بندہ اس کا جو ہے وہ تصور کرے تو حیران رہ جائے. پورے گھر کا سامان اس سے تیار ہو جاتا ہے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ یہ فائدے والی چیزیں اللہ نے ان کی خوراک پھر تمہارے ذمہ نہیں رکھی، بلکہ اپنے ذمہ لے لی اور ساری زمین اور جنگلات کو ایک عظیم و شان دسترخوان بنا دیا. اب یہ جانور جو ہے وہ اس دسترخوان سے کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرے. اب اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے بنائے کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو، احسان مانو. یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مذکورہ نعمتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ہر حیثیت کے بندے کے لیے الگ الگ چیزیں بنائی. جیسے مالدار آدمی ہے وغیرہ، وہ تو اپنے لیے عالیشان کوٹھی بنگلے بنا لے گا، لیکن جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، جن کے پاس مستقل گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پناہ لینے کی جگہ بنائی. یعنی خیمے کا سامان بھی نہیں ہے، اینٹ پتھر بھی نہیں ہے، تو پہاڑوں میں بھی اللہ نے ان کے رہنے کا جو ہے وہ انتظام فرمایا. پہاڑوں کو مکان بنا لیتے ہیں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے وہ اپنے سفر کی تھکان دور کرتے ہیں. امیر آدمی اے سی میں بیٹھ کر کے سایہ حاصل کر لے گا. اللہ نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے تمہیں سائے دیے. یعنی ایک غریب آدمی یا مالداری ہے لیکن سفر میں ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے لیے ٹھنڈک کا سامان نہیں ہے، تو اللہ نے درختوں کو بنایا کہ ان کے سائے میں بیٹھ کر کے وہ ٹھنڈک حاصل کرتا ہے. اور پھر درخت بھی ایسے ایسے بنائے کہ پورا خاندان ان درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تب بھی اس کا سایہ کم نہ ہو. ایسے جو ہے وہ بڑے بڑے درخت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کو سفر میں، بارش وغیرہ میں اور دیگر ضروریات میں بچانے کے لیے پہاڑوں میں گھر بنانے کا موقع دیا اور درختوں کے نیچے سائے حاصل کرنے کی نعمت عطا فرمائی.
اور پھر کمال یہ ہے کہ ان سایوں میں سے جو ہے وہ سخت گرمی، لو، تپش وغیرہ کے اندر بھی بندہ جو ہے وہ ایسی ٹھنڈک اور ایسی لذت حاصل کرتا ہے کہ بیٹھتے ہی نیند کے جھونکے آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اس کے ذریعے انعام فرمایا۔ اور ان نعمتوں کی قدر تو جو ہے وہ وہی غریب آدمی جان پائے گا جس کے پاس میں نہ گھر ہے نہ خیمہ ہے اور کھانا بدوشوں کی طرح گھومتا ہے، وہی سمجھ پائے گا کہ یہ پہاڑ اور درخت وغیرہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ پہاڑ جو ہے وہ دیوار درختوں کے سائے صرف دھوپ ہی سے نہیں بچاتے بلکہ بارش سے بچاتے ہیں، آسمانی برف باری سے بچاتے ہیں، اور جو ہے وہ اولوں کی بوچھار ہو تو یہ حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہلاکت کے وقت میں جنگل کے اندر مسافروں کو بچانے کے لیے ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تمام سائے ایسے شان والے ہیں کہ انسان کو اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتا، امیر ہو یا غریب ہو سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہ کرایہ دینا پڑتا ہے، نہ اس کی کوئی قیمت دینا پڑتا ہے، نہ فیس دینا پڑتا ہے، نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ بل بننا پڑتا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں اور درختوں کے سائے سے فائدہ اٹھانے کا ایسا عالیشان انتظام فرمایا کہ امیر آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو مکان و کوٹیاں بناتے ہیں سردی اور گرمی سے حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے بغیر کسی خرچ ہی کے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ رہنے کے ٹھکانوں کا جو ہے وہ انتظام فرما دیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر مضبوط اور چھوٹے اور بڑے کشادہ اور ہوادار غار وغیرہ بنائے جس کے اندر بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور یہ ٹوٹتے پھوٹتے بھی نہیں، مرمت کا بھی کچھ نہیں کرانا پڑتا ان کو، اور یہاں پہ چور ڈاکو کا بھی خطرہ نہیں، اللہ نے اتنے مضبوط جو ہے وہ ان کے انتظامات فرمائے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے ہی، ساتھ میں وجعل لکم سرابیل، اللہ نے تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے۔ اب پہناووں کا دو طرح کا ذکر ہے، تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے وہ ہیں جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں، یعنی ایسے خوبصورت لباس بنائے چمکدار بہترین جو ہر طرح کی جو ہے وہ علاقے میں موسم کے تکلیفوں سے انسان کو بچاتے ہیں اور خوبصورتی اور زینت کا سبب بنتے ہیں، اور انسان کو گرد و غبار سے بچاتے ہیں، دھوپ سے بچاتے ہیں یا بارش سے بچاتے ہیں رین کوٹ وغیرہ کی شکل میں، یعنی ہر موسم کی ہر تکلیف سے بچانے والے اللہ نے تمہارے لیے پہناوے عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں دیے بلکہ ساتھ میں تم کو وہ پہناوے بھی دیے جو تمہاری جنگ میں حفاظت کرتے ہیں، جیسے زرہ ایک لباس ہے جو پہنتے ہیں بدن پہ تو ہتھیار اس پر اثر نہیں کرتا، لوہے کی ٹوپی جس کو خود کہتے ہیں، آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں جو ہے وہ جاکٹ وغیرہ ایسے بنائے جاتے ہیں جن پہ گولیاں وغیرہ اثر نہیں کرتی، تو یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو لباس کی شکل میں عطا فرمائی کہ وہ انسان کو جنگ کے اندر حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ زرہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ پوچھوں کیا ہے، کیوں بنا رہے ہیں، لیکن نہیں پوچھا۔ جب بن کے تیار ہو گئی اور انہوں نے پہن لی بدن پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو حضرت لقمان سے کہا کہ یہ جو میں لباس بنایا ہوں یہ جنگ کے اندر ہتھیاروں سے بچانے کے لیے کام آتا ہے۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے اس دن مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ بندے کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، وقت آنے پہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون چیز کس کام کے اندر آتی ہے۔ میں پوچھتا تب بھی بتاتے اور بغیر پوچھے جو ہے میرا کام بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لباس بھی عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ دو لباسوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے ریشمی، سوتی، چمکیلے، بھڑکیلے، رنگ برنگے، مردانہ، زنانہ، خوبصورت بہترین جو ہے وہ تمہارے لیے کپڑے بھی بنائے، اور دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا لباس بھی عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تو یوں ہی اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے کہ تم فرمان مانو، یعنی اللہ نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہے تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ اب بھی اگر اللہ کا احسان نہیں مانتے اور اپنی دنیا میں اگر پھنسے ہوئے ہو تو یہ جو ہے وہ بڑی ناشکری ہے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دنیا میں ہر چیز کمزور ہے، یہاں تک کہ ہمارا دنیاوی جسم بھی کمزور ہے، لیکن آخرت کی ہر چیز عمدہ اور مضبوط ہے۔ وہاں پہ ہمارا جسم بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز ایسی عطا فرمائے گا، جسم جو ہے وہ اس پر موت نہیں آئے گی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ محلات عطا فرمائے گا وہ ٹوٹیں گے پھوٹیں گے نہیں، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کامل نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو صرف انسانوں کے لیے، جیسے لباس،
جانور، نباتات، جنات، فرشتے یہ لباس نہیں، اس لیے کہ جنات اور ملائکہ کو تو سردی گرمی وغیرہ کی ان چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور حیوانات کو اللہ نے ایسے بال اور پر دیے ہیں کہ سردی گرمی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ لباس ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ دوسری مخلوق جب انسانوں کی شکل میں آتی ہے تو وہ لباس وغیرہ پہنے ہوئے رہتی ہے، ورنہ انسان کو اللہ نے لباس جیسی ایسی نعمت عطا فرمائی کہ بندہ اگر صرف لباس ہی کا شکر ادا کرے تو ساری زندگی شکر ادا کرے، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچیں اگر ہماری جسم پہ لباس نہیں ہوتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ تو اللہ نے یہاں پر اپنی ان خاص نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔